السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لجنۃ العلماء للافتاء، اہداف و مقاصد، مختصر تعارف۔ چند روز قبل فتویٰ کمیٹی یعنی لجنۃ العلماء للافتاء کی طرف سے جب پہلا فتویٰ نشر ہوا تو کئی ایک احباب کی طرف سے اس کے تعارف اور طریقہ کار سے متعلق استفسارات کیے گئے۔ چنانچہ اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اہداف۔ معاشرے میں دینی رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ علماء انفرادی طور پر یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ایک مجموعی پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے جہاں سے علم و تحقیق کا نور پورے پاکستان اور پھر اطراف و اکناف عالم تک پھیلے۔ یہ کام انفرادی کی بجائے جس قدر اجتماعی ہوگا مفید و ثمر آور ہوگا۔ نمبر 2، جب بھی کوئی حادثہ یا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، علماء اس پر اپنی آراء دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ تنظیم و ترتیب اور اہتمام نہ ہونے کے سبب بعض دفعہ علماء کا اتفاقی موقف بھی انتشار و اختلاف بنا دیا جاتا ہے۔ ایک منظم کمیٹی کی شکل میں اس قسم کے امور کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، بہت سارے جید اور کبار و صغار علماء واٹس ایپ وغیرہ گروپس میں شرکت کرتے اور علمی موتی بکھیرتے ہیں، لیکن ابھی تک ان بحوث اور تبادلہ ہائے خیالات کی تقیید و کتابت کا انتظام نہیں۔ کمیٹی کے باقاعدہ مجموعہ میں آڈیوز کی تفریغ اور چیٹس کی کتابت کا اہتمام کیا جائے گا اور اس کی ماہانہ کارروائی مرتب کر کے اسے اس کے شایان شان نشر کیا جائے گا تاکہ افادہ عام ہو۔ نمبر 4، کئی ایک جید اور کبار علماء ہیں جو سوشل میڈیا استعمال نہیں کرتے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مسائل ان کے سامنے پیش کریں اور ان کی آراء کو سوشل میڈیا کی دنیا میں نشر کیا جائے۔ لہٰذا اس کمیٹی کے ذریعے اہتمام کیا جائے کہ باقاعدہ علماء کے پاس حاضری دے کر ان کی آراء قلم بند کی جائیں، یا پھر ماہانہ یا سہ ماہی مجالس کا انعقاد کر کے پیش آمدہ مسائل ان کی خدمت میں پیش کر کے علمی و دینی رہنمائی لی جائے گی۔ نمبر 5، چنیدہ نوجوان اور باصلاحیت علماء کو کبار علماء سے جوڑنا تاکہ وہ ان کے علم و تحقیق، منہج و اسلوب کو سیکھیں اور علم نبوت کے حقیقی وارث بنیں۔ کبار کے علم اور تجربہ کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کے لیے یہ از بس ضروری ہے۔ نمبر 6، راسخین فی العلم میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں ہوتے، جبکہ ایکٹیوسٹ حضرات علمی رسوخ اور مصادر اصلی کی طرف رجوع کی زحمت یا فرصت نہیں پاتے۔ اس کمیٹی کے ذریعے اس مسئلے کا بھی تدارک ہوگا۔ راسخین فی العلم مسئلے میں رائے اور موقف دیں گے، جبکہ سوشل میڈیا مہارت رکھنے والے اسے عام کریں گے۔ نمبر 7، آن لائن فتویٰ سینٹر، موبائل نمبر، واٹس ایپ، ای میل وغیرہ کے ذریعے کوئی بھی سائل کمیٹی سے سوال کا جواب اور فتویٰ طلب کر سکے گا، جنہیں سیکرٹری وصول کرے گا اور رئیس اللجنہ یا نائب سے مشاورت کے بعد مناسب رد عمل دے گا۔ عملی خاکہ۔ رئیس اللجنہ شیخ الحدیث فقیہ العصر حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ متعن اللہ بطول حیاتہ کو تجویز کیا گیا تھا، اور ان کے نائب مفتی جماعت حافظ عبدالستار حماد حافظہ اللہ تھے، لیکن حافظ مدنی صاحب کی صحت و علمی مصروفیات کے پیش نظر معذرت کے بعد رئیس اللجنہ کی ذمہ داری شیخ عبدالستار حماد حافظہ اللہ نے اٹھائی اور ان کی نیابت مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ نے قبول فرمائی، جبکہ دیگر تمام اراکین 5 حصوں میں منقسم ہوئے۔ اہل افتاء۔ سب سے پہلے اہل افتاء کا گروپ ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جو کسی بھی مسئلہ میں بنیادی موقف اپنائیں گے، کسی مسئلے کو کمیٹی کے تحت زیر بحث لانا ہے کہ نہیں، جائز و ناجائز، کفر و اسلام وغیرہ تمام فیصلے صرف یہی علماء کر سکیں گے۔ ان میں اگر اختلاف ہوا اور اکثریت ایک طرف ہوئی تو اغلب کی رائے کو کمیٹی کا موقف بنا کر پیش کیا جائے گا، جبکہ اختلافی رائے کو نوٹ کی شکل میں تحریر کرنا ضروری ہوگا۔ فتویٰ رئیس اللجنہ یا جس کو وہ حکم دیں گے مرتب کرے گا۔ یہاں رئیس و نائب رئیس کے علاوہ مولانا رفیق عصری حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حافظہ اللہ، ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ، ڈاکٹر عبد الرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ جیسے بزرگ علماء ہیں۔ اصحاب تنقیح و مناقشہ۔ یہاں وہ علماء ہوں گے جن کا معاشرے میں اثر و رسوخ ہے،
لیکن وہ علم و فضل میں کبار علماء کے بعد ہیں۔ یہ علماء موضوعات شروع کر سکتے ہیں، تجاویز دے سکتے ہیں، کبار علماء سے تبادلہ خیال اور دلائل کا مطالبہ کر سکتے ہیں، بحث و مباحثہ کے نکھار میں شرکت کر سکتے ہیں، البتہ بذات خود ان کی اپنی رائے کمیٹی کا موقف تصور نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کے اختلاف کو اختلافی نوٹ کے طور پر ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر کوئی علمی نقطہ یا تحقیقی توجیہ سامنے آئے تو رئیس اللجنہ یا نائب صاحب موافقت کے بعد اسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان علماء میں تدریس حدیث، تصنیف و تحقیق کا ذوق و شوق رکھنے والے کئی ایک جید علماء ہیں۔ اسی طرح علوم قرآن و حدیث میں تخصص کرنے والے کئی ایک PhD اسکالرز ہیں۔ نوجوان علماء، یہ وہ گروپ ہے جن کی ذمہ داری ہونے والی ابحاث کو بغور سننا اور دیکھنا مرتب کرنا ہے۔ کبار علماء ان میں سے کسی کو کوئی ذمہ داری بھی دے سکتے ہیں، مثلا کوئی کتاب تلاش کرنا، کوئی عبارت یا حوالہ وغیرہ سینڈ کرنا۔ بوقت ضرورت یہ بحث میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن حتی الامکان گریز بہتر ہوگا۔ یہاں کمپیوٹر اور سوشل میڈیا سکلز رکھنے والے کئی ایک نوجوان طالبان علم ہیں۔ قسم التعریب، یہ وہ علماء ہیں جو فتاوی اور کمیٹی کی کارروائی کو اردو سے عربی میں منتقل کرتے ہیں۔ ان میں صرف وہی علماء ہیں جو عربی و اردو میں مناسب تعبیر کی اہلیت و قدرت رکھتے ہیں۔ معاونین، یعنی وہ لوگ جو کمیٹی کے لیے فنڈ مہیا کرتے ہیں۔ ان میں بعض نام وہ بھی ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، جبکہ بعض ایسے ہیں جو علماء کی لسٹ میں نہیں آتے، البتہ وہ کمیٹی کو سپورٹ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ فتویٰ کمیٹی چونکہ اہم ذمہ داری ہے اور یہ ایک مجموعی فریضہ ہے، جبکہ اتنے بڑے کام کے لیے فنڈز وغیرہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے کمیٹی کی طرف سے اسپانسرشپ کی دو صورتیں متعارف کروائی گئی ہیں، ایک انفرادی طور پر تعاون، دوسرا اداروں کی طرف سے تعاون۔ سیکرٹری کمیٹی حافظ خضر حیات حافظہ اللہ، اسپوکن پرسن علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، اور ان کے نائب حافظ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ۔ سائلین کے لیے رئیس اللجنہ کی نصیحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتویٰ دینا کوئی معمولی کام اور بچوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بلا شبہ یہ فریضہ افتاء اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں رہتے ہوئے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے فتوے کا مصدر اور ماخذ صرف وحی الہی ہو، جس کی تعبیر کتاب و سنت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مصدر فتویٰ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر مصدر فتویٰ کے ساتھ ساتھ منہج فتویٰ بھی ائمہ سلف کے مطابق ہونا چاہیے۔ منہج فتویٰ سے ہماری مراد وہ طریقہ کار ہے جو فتویٰ دیتے وقت ہم اختیار کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ فتویٰ دیتے وقت ذاتی رائے کی بجائے فہم سلف کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، تاکہ سبیل المؤمنین سے انحراف نہ ہو۔ یقین جانیے، ہم تو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے یہ الفاظ منہ سے نکالتے ہیں کہ ہمارا فتویٰ یہ ہے۔ سائلین کو بھی فتویٰ طلب کرتے ہوئے اس کی اہمیت و حیثیت سے واقف ہونا چاہیے۔ کام کی بات پوچھنی چاہیے، غیر ضروری امور میں اپنا وقت ضائع کریں، نہ علماء کو ان میں الجھائیں۔ فتویٰ کمیٹی کے ذمہ دار کی حیثیت سے میں سائلین و قارئین سے گزارش کرتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر، رشتوں کی بندش وغیرہ سے متعلق سوالات نہ کیے جائیں۔ ایسے سوالات جن کا دینی و دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، ان سے گریز کیا جائے، اور ضرورت پوری ہونے کے بعد مزید سوال در سوال بھی مناسب نہیں۔ ایسے معاملات کے متعلق سوالات جن پر شریعت کا سکوت ہو، مثلا مشاجرات صحابہ وغیرہ موضوعات، یہ بھی ہمارے دائرہ کار سے باہر ہے۔ عبادات کی غرض و غایت اور مقاصد سے متعلق سوالات جنہیں شریعت نے بیان نہیں کیا، ایسے سوالوں سے بھی ہم معذرت کرتے ہیں۔ عقل و قیاس کے ذریعے نصوص کا رد، اسی طرح متشابہات سے متعلق فریق ثانی کو لاجواب کرنے کے لیے سوالات، بلا ضرورت سوالات گھڑ گھڑ کر دماغ سوزی کرنا اور فرضی مسائل کھڑے کر کے ان کے متعلق غور و خوض کرنا بھی ہمارا منہج و مسلک نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے تمام سوالات سے گریز کیا جائے۔ حقیقت کی تلاش میں علماء سے رجوع کرنا مطلوب و مقصود ہے، لیکن من پسند فتویٰ کے لیے مختلف علماء کے پاس جانا، مسالک بدلنا درست طریقہ کار نہیں۔
اہل علم نے اس فعل کی سخت مذمت کی ہے اور خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایسا شخص بعض دفعہ دین و ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ سوال تحریری طور پر لکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگر سوال کسی آڈیو یا ویڈیو یا کتاب سے متعلق ہے تو مطلوبہ مقام کی نشاندہی کریں اور تحریری طور پر لکھ کر ساتھ بھیجیں۔ سوال پوچھتے ہوئے مکمل صورتحال واضح کریں۔ ہم جوابی لکھی ہوئی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ اگر سوال لکھنے میں عمدن یا سہون کوئی غلطی ہوئی تو اس کا ذمہ دار سائل ہوگا۔ روزمرہ سوالات کے لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ مقامی خطیب یا عالم دین کی طرف رجوع کرے۔ البتہ جو ہنگامی نوعیت کے سوالات ہیں، جدید مسائل سے متعلقہ استفسارات ہیں یا میڈیکل سے متعلقہ کوئی الجھن ہے جو شریعت سے ٹکراتی نظر آتی ہے تو ان امور سے متعلق سوال کیجئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں دیا جائے۔ جب آپ کا جی چاہے سیکرٹری کمیٹی کے ذریعے سوال پوچھ لیں، لیکن جواب میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ جو ہی آپ کے سوال کی باری آئے گی اس کا جواب سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر نشر کر دیا جائے گا۔ وباللہ التوفیق۔